السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين۔ چوتھا پارہ سورہ النساء کی آیت نمبر 11 کا پہلا حصہ آپ کے سامنے بھی پڑھا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے اندر، نساء کے معنی ہوتا ہے عربی زبان میں عورتیں، امرأتوں کی جمع نساء۔ اس سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العالمین نے عورتوں کے بہت سارے مسائل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ عورت کے حقوق، عورت کی ذمہ داری، طلاق کے مسائل، عورت ناراض ہو جائے، بگڑ جائے، اس کو سلجھانے اور سمجھانے کا مسئلہ، عورت کو پراپرٹی میں، ابو کی پراپرٹی میں اس کو کتنا حصہ ملے گا، اور عورت کی مختلف حالت ہوتی ہے، بہن کی شکل میں، خالہ کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، تو ان سب خواتین کو کتنا حصہ ملے گا، اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے اندر بالکل شروع کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا ہے، جس کو آیت المیراث کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی وراثت والی آیت۔ اللہ رب العالمین نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے، یہ اللہ کی وصیت ہے، یعنی بہت ہی اہم بات ہے، بہت ہی قیمتی بات ہے، بہت ہی بنیادی بات ہے، کیونکہ وصیت جب آدمی کرتا ہے، انسان کی ہم بات کریں تو بہت ہی قیمتی اور اہم چیز کی اور خاص چیز کی وصیت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس نے ہمیں کچھ وصیت کی ہے، یعنی یہ بات بہت ہی بنیادی چیز ہے، اس پر عمل کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کی وصیت کیا ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے تمہاری اولاد کے سلسلے میں، یعنی ہماری اولاد کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وصیت کر رہا ہے۔ کس بات کی وصیت کر رہا ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ عورت کے مد مقابل مرد کو ڈبل حصہ ملے گا۔ عورت کے بالمقابل مرد کو ڈبل حصہ ملے گا، یعنی لڑکا لڑکی کو ایک حصہ ملے گا، لڑکے کو ڈبل حصہ ملے گا، لڑکے کو ڈبل حصہ ملے گا اور لڑکی کو آدھا حصہ ملے گا، یعنی نصف، ہاف، آدھا۔ یہ اللہ رب العالمین کی وصیت ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ لڑکا اور لڑکی کے درمیان، مرد عورت کے درمیان فرق کر رہا ہے، یہاں مرد کو ڈبل حصہ مل رہا ہے اور عورت کو آدھا حصہ مل رہا ہے، یہ تو ناانصافی ہو گئی؟ نہیں، یہ انصاف ہے، یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے۔ کیسے عدل ہے کہ مرد کو اللہ رب العالمین نے ڈبل حصہ قرار دیا ہے اور عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ دیا ہے؟ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، اس کی بہت ساری مصلحتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عورت کو بھی وراثت میں شریک ٹھہرایا ہے۔ آج ہمارا سماج دیکھ لیجیے، بیٹیوں کو کوئی وراثت میں شریک نہیں ٹھہراتا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ انصاف نہیں ہے، لیکن لوگ عورتوں کو، بیٹیوں کو بالکل پراپرٹی میں شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اس کا کوئی حصہ ہی نہیں بنتا ہے۔ لڑکی تو پرائے کی دھن ہے، شادی ہو گئی، جو خرچ ہو گیا ختم ہو گیا، وہ اپنے سسرال رہے، اپنے شوہر کے گھر رہے، وہی اس کا ٹھکانہ، وہی اس کی پراپرٹی ہے، یا میکے میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا ماحول، یہ جاہلیت والا ماحول ہے،
اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے وراثت کے نام پہ مرد عورت کے نام پہ تفریق نہیں کی، ہاں آدھا دیا ہے، لیکن دیا ہے۔ اور آدھا کیوں دیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ پورا خرچ جو ہوتا ہے یہ مردوں پر ہوتا ہے، پورا خرچ جو ہوتا ہے، خرچ کی جو ذمہ داری ہے یہ مردوں پر ہے، عورت پر خرچ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ جتنا بھی پیسہ خرچ ہوگا گھر بنانے میں، کھلانے میں، دوا علاج میں، پہننے میں، جانے آنے میں، اخراجات کے نام پر جو بھی مال خرچ ہوگا سب شوہر کا ہوگا، مرد کا ہوگا، عورت کو اس میں کوئی ایک پیسہ نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو آدھا حصہ دیا ہے، تو اس کا حصہ بالکل سیف رہے گا، اس کا حصہ بالکل محفوظ رہے گا۔ اور آدھا حصہ اس لیے بھی دیا ہے کیونکہ یہ ایک تو اپنے ابو کی طرف سے پائے گی، ایک حصہ یہاں اپنے میکے سے پائے گی، اپنے ابو کی پراپرٹی سے پائے گی، اور اس کا ایک حصہ وہاں جہاں اس کی سسرال ہے شادی کے بعد شوہر کے مال سے پائے گی، تو برابر ہو گئے۔ تیسری بات تو یہ ہے کہ مرد جب شادی کرتا ہے تو مہر کے طور پر ایک بیلنس اپنی بیوی کو دیتا ہے، مہر کے طور پر ایک بیلنس اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ بیوی پاتی ہے، عورت پاتی ہے، مرد کا خرچ ہوتا ہے، تو یہاں بیوی کو مہر کے نام پہ جو پیسہ ملا ہے یہ اس کا بدل ہے، یہ اس کا بدل ہے کہ وراثت میں اس کو آدھا حصہ ہے، لیکن ایک طرف سے دیکھیے مہر میں اس کو پیسہ مل رہا ہے، پراپرٹی اس کو حاصل ہو رہی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، یہ اللہ کی وصیت ہے کہ پراپرٹی کی تقسیم میں، وراثت کی تقسیم میں ہم انصاف کریں۔ اللہ نے جس کو جتنا حق دیا ہے اس کو حق کو اس کے حق تک پہنچا دیں، اس میں خیانت نہ کریں، اس میں چوری نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو حلال کھانے کا حکم دیا ہے، حرام خوری سے منع کیا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، قرآن کہتا ہے تم آپس میں باطل طریقے سے دوسرے کا مال نہ کھاؤ، باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، حلال طریقے سے کھاؤ۔ اللہ نے جس کا جو حق دے دیا ہے اس حق میں خیانت کرنا، اس حق کو لوٹ لینا، اس کو نہ دینا، محروم کر دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آج ہم اس سماجی بیماری میں، اس سماجی برائی میں بالکل مبتلا ہیں، سر سے لے کے پیر تک ہم سب ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہماری پراپرٹی تقسیم صحیح سے نہیں ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق نہیں ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو دے کے کیا کریں گے، بیٹیوں کو کیا لینے کی ضرورت ہے، اس کی شادی ہو گئی، ہم نے جہیز کے نام پہ اتنا مال خرچ کیا ہے۔ یاد رہے جہیز کے نام پہ آپ پوری دنیا خرچ کر دیں، وہ آپ نے دیا ہے، اپنی بیٹی کو دیا ہے، لیکن وراثت میں آپ نے حصہ نہیں ٹھہرایا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں مجرم ٹھہرایا، مجرم قرار پائیں گے۔ وراثت دیجئے، پراپرٹی دیجئے اپنی بیٹیوں کو اور اپنے تمام لوگوں کو جن کو اللہ نے وارث ٹھہرایا ہے، جن میں جو وراثت کے مستحق ہوتے ہیں، ان کو ان کا حق دیجئے، اس میں خرد برد خیانت مت کیجئے، ہیلا حوالی نہیں چلے گا کل قیامت کی۔ جاہلیت میں یہی ہوتا تھا کہ کمزور پا کر کے دوسروں کو دباتے تھے اور دوسرے کا حق مان لیتے تھے، اور آج اس کی پوری ترجمانی آج ہمارے سماج اور معاشرے میں مل رہی ہے۔ اگر یہ اصول اور نافذ کر دیا جائے، یہ سسٹم لگا دیا جائے کہ ابو کی پراپرٹی میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، بیٹیوں کا بھی، بہنوں کا بھی حصہ ہے، بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، تو یہ دیکھیے ہمارے سماج میں جو غربت ہے نا، جو غریبی ہے وہ کم ختم ہو جائے گی، بہت حد تک غریبی ختم ہو جائے گی۔ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کی، ہمارا داماد بہت کمزور ہے، غریب ہے، ہم اس کو 2 حصہ اپنی زمین سے دے دیں، 2 حصہ کی زمین کتنی ہو گئی؟ 14 لاکھ ہو گئی، 12 لاکھ ہو گئی۔ اگر آپ کسی داماد کو 12 لاکھ دو گے تو سوچو ہم نے بڑا احسان کیا ہے، اس کو ہمیشہ جھکاؤ گے۔ اللہ نے اس کو حق قرار دیا ہے، اس ابو کی پراپرٹی میں بیٹی کا بھی حق ہے، تو
تو اگر بیٹیوں کو اس کا حق مل جائے تو بہت جو غریب خواتین ہیں، غریب گھرانے ہیں، وہ اچانک مالدار بھی بن سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ دستور ہے، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، یہ اللہ رب العالمین کی وصیت ہے۔ ضرورت ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور حرام خوری سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وراثت کی تقسیم میں ہم سب کو انصاف کے ساتھ اور قرآن و حدیث کی دلیل کی بنیاد پر پراپرٹی کو تقسیم کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔